تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت سے نواز کر اشرف الکائنات بنایا۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الکونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اللہ مہربان نے اس کائنات کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا گیا کہ جو دین ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، جس کے اصولوں کو اپنا کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، وہ دین بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم خالص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں، اور حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا نقصان نہ کریں، کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو فائدہ پہنچائیں۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کی ادائیگی انتہائی ضروری، انتہائی لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث کہ لوگوں تمہیں حق والوں کے حق ادا کرنے ہی پڑیں گے، حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے اگر کسی ایسی بکری کو مارا ہے کہ جس کے سینگ نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن اس سے بھی بدلہ لے کر دے دے گا۔ انسان تو پابند ہے، انسان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اپنی کتابوں کو نازل فرمایا ہے، تو یہ انسان جو پابند ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا، یہ کیسے بچ کے جائے گا؟ تو لہٰذا حقوق العباد بھی ضروری ہیں، لازمی ہیں۔ حقوق العباد کے سلسلے میں یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس قدر جس کسی کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے، اسی حساب سے ہمارے حقوق و فرائض بھی بڑھ جاتی ہیں۔ والدین کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا والدین کے ساتھ بڑا گہرا مضبوط رشتہ ہے، اسی اعتبار سے ان کے حقوق و فرائض بھی زیادہ ہیں۔ اس کے بعد میاں اور بیوی، ان کا تعلق مضبوط ترین تعلق ہے، اسی تعلق کی مناسبت سے ان کے حقوق و فرائض بھی ایک دوسرے کے اوپر زیادہ ہیں۔ شوہر کے حقوق یہ تھے کہ بیوی اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، اس کے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور کوشش کرے جہاں تک ممکن ہو اپنے شوہر کو خوش رکھے، اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ بیوی کے حقوق اللہ کے بندو یہ ہیں کہ بیوی کے ساتھ درگزر کیا جائے، اس کو معاف کیا جائے، اور ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو دین کا پابند بنانے کی کوشش کی جائے، اور جہاں تک ممکن ہو ان کو بچا کے رکھا جائے، ان کو سنبھالا جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इन्ना अकमल अलमुमिनीन ईमानन अहसनहुम खुलुका व खियारुकुम लिनिसाई। मोमिनों में सबसे कामल तरीन ईमान वाला वो शख्स है कि जिसका अखलाक अच्छा है, अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा है, जिसके रवैये अच्छे हैं, जो अल्लाह के फरामीन का पाबंद है। अकमल अलमुमिनीन, ये मोमिनों में से सबसे कामल तरीन ईमान वाला। व खियारुकुम लिनिसाई, और तुम में सबसे बेहतरीन जो लोग हैं, सबसे अच्छे जो लोग हैं, वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे। ये पिछले जुमे आपको क्लियर करने की कोशिश की गई थी कि अल्लाह ताला ने इस औरत के अंदर जज्बात रखे हैं, वो जज्बात की वजह से मगलूब है। मर्द के अंदर चूंकि अल्लाह ताला ने सब्र रखा है, बर्दाश्त रखी है, तो इसलिए उसको कहा गया बार बार का इधर गुजर करो, माफ करो, माफ करो। तो अल्लाह के बंदो, ये रवैये अपनाने चाहिए। जितनी जल्दी कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान इन रवैयों का एहसास कर लेगा, इन जज्बात का एहसास कर लेगा, अपने रवैयों को चेंज कर लेगा, तो घर के अंदर उतनी ही जल्दी सुकून और इत्मीनान आ जाएगा। लेकिन जिस कदर इसके अंदर देर होती चली जाएगी, तो अल्लाह के बंदो फिर घर का सुकून जो है वो उजड़ जाएगा। घर वो फिर जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम बन जाएगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि दरगुजर से काम लिया जाए। इसी तरह औरतों का अहम तरीन हक समझ लीजिए, कह लीजिए, वो ये है कि इनको दीनी तरबियत दिलाई जाए, इनको बतौर खास दीन की तरफ राग़िब किया जाए, इनकी ऐसी तरबियत की जाए कि जिससे ये खुद भी जहन्नम से बच जाएं, ये हमारे लिए भी जहन्नम से बचने का जरिया बन जाए, ये अपनी औलाद की भी बेहतर तरबियत करने वाली बने। ये हमारी जिम्मेदारी है, मर्दों की जिम्मेदारी है कि औरतों को दीन के मुताबिक चलाने की भरपूर कोशिश करें, जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है, जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है। वामुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। फरमाया कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और इस पर सब्र करें, इस पर मजबूत रहें, इस पर कायम रहें, इस पर इस्तकामत इख्तियार करें। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हमने तुम पर बड़े एहसानात किए हैं, उन एहसानात के बदले में हम तुमसे कोई रिज़्क़ तलब नहीं करते, रिज़्क़ तो हम तुम्हें दे रहे हैं। लिहाजा आपसे जो मुतालबा है वो ये है कि बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और इस पर मजबूत हो जाओ, जम जाओ। मतलब ये है कि ये इतना आसान काम नहीं है। अगर हम ये कहें ना कि मैंने एक दफा अपनी बीवी को कहा, वो नमाज पढ़ने लग गई, एक दफा मैंने अपने बच्चों को कहा तो वो नमाज पढ़ने लग गए, मैं एक दफा उठा के आया तो वो मस्जिद में आ गए, नहीं, ये बार बार कहना पड़ेगा, ये मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी, ये तसलसल के साथ काम जारी रखना पड़ेगा। आप गुस्से में भी आ जाएंगे, आप बददिल भी हो जाएंगे, आप के करीब मायूसी भी छाने लगेगी कि यार मैं तो कह के थक गया, सुस्ती करते हैं, आते नहीं, उठते नहीं। लेकिन फरमाया वस्तबिर अलैहा, ये काम करना है, वस्तबिर अलैहा, इस पर सब्र करना है, कायम रहना है, मजबूत रहना है। तो अल्लाह के बंदो, ये जिम्मेदारी है, हुक्म अल्लाह ने मर्दों को दिया है, वामुर अहलक, आप अपने घर वालों को हुक्म दें,
حکم جو ہے وہ مرد کے ذمے ہے. اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ. ایک آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. ایک شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. وہو مسئول عن رعیتہ. اس سے اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اپنے گھر کو دین کے مطابق چلایا کہ نہیں چلایا, دین کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی, اس سے پوچھا جائے گا. تو اللہ کے بندو, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, قوا انفسکم, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ. اب ایمان والوں کو حکم دے رہا اللہ, اور حکم فرض کے لیے ہوتا ہے, لازم کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بغیر اللہ کے بندو بڑا مشکل ہے, اس کے بغیر بچنا ناممکن ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. چنانچہ یہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. اللہ کے بندو, آج دیکھیں ہم لوگ دنیاوی تعلیم کے لیے اپنی بچیوں کی بڑی تربیت کر رہے ہیں, ہم ان کی تعلیم کا بڑا خیال کر رہے ہیں. ہر بندہ فکر میں ہے میری بیٹی ایم فل کر جائے, میری بیٹی پی ایچ ڈی کر لے, میری بیٹی ایم ایس سی کر لے, میری بیٹی ایم اے کر لے. ہر بندے کو یہ فکر ہے. حالانکہ اس کا تو اللہ نے ہم سے سوال نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ بھئی آپ نے اس کو ایم ایس سی کروائی کہ نہیں کروائی, آپ نے اس کو پی ایچ ڈی کروائی کہ نہیں کروائی. یہ اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا. اللہ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ بتاؤ دین کے مطابق ان کی تربیت کی تھی کہ نہیں کی. اگر یہ دین کے مطابق تربیت کی ہے تو آپ بچ گئے, اور اگر دین کے مطابق تربیت نہیں کی, دین کے بنیادی اصول, بنیادی احکامات ان بچیوں کو نہیں سکھائے, تو کل قیامت کے دن ہم بھی مجرمین کے ٹھہرے میں ہوں. اس لیے قرآن نے کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا. اے ایمان والو, تمہاری بیویاں, تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں. اب حالانکہ اولاد تو دشمن نہیں ہوتی, اولاد تو بندہ اللہ سے مانگ مانگ کر لیتا ہے, اللہ یہ میرا سہارا بنے. بیوی وہ اس کی زندگی کا ساتھی ہے, اس کی پریشانی میں اس کی معاون مددگار ہے. اللہ کے بندو, ان کو کہا کہ یہ دشمن ہے, فاحذروا, بچ جاؤ, ڈر جاؤ, دیکھو کہیں یہ تمہیں برباد نہ کر دے. اور وہ بربادی کیا ہوگی؟ اللہ کے بندو, بربادی یہی ہے کہ یہ بیوی کی محبت کی راہ میں بہہ کر, اولاد کی محبت کی راہ میں بہہ کر, یہ بیچارہ جائز و ناجائز کام کرتا جا رہا ہے, حرام و حلال کام کرتا جا رہا ہے, ناحق لوگوں کا مال کھاتا جا رہا ہے, رشوتیں لیتا جا رہا ہے. کیا بیوی خوش ہو جائے, اولاد کے لیے سہولت پیدا کر لوں, اولاد کی زندگی اچھی بن جائے, اولاد کا مستقبل بن جائے. یہ اولاد کا مستقبل بناتے ہوئے اپنا بیڑا غرق کر دیتے, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے. اس لیے کہا کہ لوگوں یہ تمہاری دشمن ہے. یہ دشمنی کب؟ قیامت کے دن یہ تمہاری دشمن بن جائے گی. اور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے, دنیا میں بھی اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں. یہ مال و دولت حرام کھلایا ہے, تو جب حرام کھلائیں گے تو پھر اس کے اثرات بھی تو ہوتے ہیں. وہ اثرات پھر ایسے ہوں گے کہ باپ مر چکا ہے, انہوں نے یہ فاؤنڈیشن والوں کو پیسے دیے, جاؤ جا کے باپ کو دفنا دینا, ہماری فلائٹ کا ٹائم, ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو چکا, ہم جا رہے ہیں.
یہ پیسے لو، کتنا خرچہ آئے گا، یہ خرچہ پکڑو، باپ کو دفنا دینا۔ اب ہمارے پاس اس کو دفنانے کا ٹائم نہیں۔ اللہ کے بندو کیا کرنا پھر ایسا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے فتنہ بن جائے گی، یہ مصیبت بن جائے گی، عذاب بن جائے گی۔ یہ عذاب اسی ٹائم بننی کہ جب ہم ان کا خیال نہیں کر رہے، جب ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ آج ہمیں یہ ضرور فکر ہے کہ ہماری بچیاں پڑھ جائیں، ہماری بچیاں تعلیم میں آگے نکل جائیں۔ وہ اللہ کے بندو، یہ اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا۔ اللہ نے ہم سے یہ پوچھنا میرے دین کے مطابق تعلیم دلوائی کہ نہیں دلوائی؟ اگر دلوائی ہے تو بچ گئے، اگر نہیں تو پھنس گئے۔ دیکھیں نا، اللہ کے بندوں کو فکر ہے، اللہ کے بندوں کو یہ فکر ہے کہ ان کے دینی تربیت ہو۔ دنیاوی آسائشیں، دنیاوی صورتیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آ جائیں تو بھی اچھا ہے، نہ آ جائیں تو نہ صحیح۔ بچوں کی تربیت اس انداز پہ کریں کہ بیٹا یہ کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، گزر جانی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی کہ چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے، تکلیف ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غلام لینے کے لیے گئی ہیں کہ مجھے کوئی غلام دے دے، کوئی خادم دے دے، وہ ان کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دے، میری مشکل آسان ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بتلائیے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ جب رات کو سوتی ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ جب رات کو پڑھ لو گی، ساری تھکاوٹیں دور، پریشانیاں دور۔ اب نبی علیہ السلام تربیت کیا کر رہے ہیں؟ تربیت یہ ہے کہ دنیا کی آسائشیں یہ نہیں، اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے ذکر، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ اس کو آپ پڑھیں۔ وہ صادق الوعد، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتا تھا، صادق الوعد، اور وہ سچا وعدہ کرتا تھا اپنے گھر والوں کو، وہ نماز کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بندو، دینی تربیت، دینی، اس کا خیال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے ٹائم اٹھے، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ گئے، دیکھا کہ ابھی امہات المومنین جو ہیں وہ سوئی پڑی ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کمروں کی طرف اشارہ کرتی، فرمایا میں یوقظ صواحب الحجرات لکی یصلین رب قاسۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ فرمایا کہ ان کمروں میں سونے والیوں کو اٹھا دے، وہ ان کو اٹھا دے جو سوئی پڑی ہیں۔ فرمایا کہ ان کو اٹھاؤ لکی یصلین، تاکہ یہ نماز پڑھ لیں۔ ان کو اٹھانا کس لیے؟ نماز پڑھ لیں۔ رب قاسۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی دنیا کے اندر لباس پہننے والی آخرت میں برہنہ ہوگی۔ دنیا میں لباس پہننے والی عاریۃ فی الآخرہ، آخرت کے اندر ننگی ہوگی، برہنہ ہوگی۔ اب عمومی طور پہ ہم جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، کچھ عورتیں ایسی آئیں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، ممیلات مائلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود لوگوں کی طرف مائل ہوگی۔ اب باریک لباس،
ایک تو یہ اس کا معنی ہے، عمومی طور پہ جو ہم جانتے ہیں وہ باریک لباس ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں باریک لباس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں باریک لباس کا کوئی معنی بنتا نہیں، کیونکہ امہات المومنین جو ہے وہ تو کمروں میں سوئی پڑی ہے، وہ تو اپنے بستروں میں ہے۔ یہاں لباس کا کیا تعلق، کیا معنی ہے؟ اللہ کے بندو، یہاں لباس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک عزت ہے، لباس ایک عزت کا باعث ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک عزت ہے، بہت سی ربا قاسیت فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا کے اندر لباس پہننے والی دنیا کے اندر بڑی عزت ہے، شرف ہے۔ فلاں جی کس کی بیوی ہے؟ جی امام صاحب کی۔ فلاں کس کی بیوی ہے؟ جی خطیب صاحب کی۔ لوگ امام صاحب کی قدر کر رہے ہیں، خطیب صاحب کی عزت کرتے ہیں، اسی نسبت سے ان کی بیویوں کی عزت ہو رہی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ جی ایم این اے صاحب کی، یہ ایم پی اے صاحب کی، یہ وزیر صاحب کی، یہ فلاں صاحب کی۔ لوگ اسی اعتبار سے عزت کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر عزت ہے، لیکن آخرت کے اندر برہنہ کر کے جہنم میں ڈال دی جائے گی اگر اللہ کو راضی نہیں کیا، اگر اللہ کو راضی نہیں کیا۔ کیونکہ یہاں دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہونا کوئی کم شرف نہیں۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نیکی کرتی ہو، اللہ تمہیں ڈبل اجر دیتا۔ ان کو ایک نماز پڑھنے پہ 27 گنا اجر، تمہیں ایک نماز پڑھنے پہ 54 گنا اجر، اللہ ڈبل ثواب دے رہا، ڈبل۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، تو اللہ کے بندوں بڑا شرف ہے، بڑی عزت ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ عزت اپنی جگہ، اگر اللہ کو راضی کر کے نہ گئی تو پھر قیامت کے دن انجام کوئی اچھا نہیں۔ تو اللہ کے بندوں، تربیت فکر ہے، تو لہٰذا یہ فکر ہمیں ہونا چاہیے کہ اپنی بیویوں کی صحیح تربیت ہو، ان کو دین کی طرف مائل کرے، کوشش کرے جتنا ممکن ہے۔ اب اگر نہیں سیدھی ہوتی یا بضد ہوتی ہیں تو اللہ کے بندوں وہاں دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، طلاق دیں اللہ کے سپرد، کیونکہ اگر ضدی ہے تو دھرم ہے۔ دیکھو نا، قرآن میں یہ کہہ رہا ہے نا، فَائِزُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو واضح و نصیحت کرو، سمجھاؤ، سمجھانے کی پوری کوشش کرو، جو بھی رویے، جو بھی انداز اپنا سکتے ہو اپناؤ۔ لیکن اگر نہیں تو پھر دین نے طلاق رکھی، طلاق دو۔ اگر سمجھتے ہو کہ نہیں، طلاق دینا ممکن نہیں ہے، مزید پریشانی کا باعث بن جائے گا، مزید مشکلات بڑھ جائیں گی، تو پھر اللہ کے بندو، آپ سمجھانے کی کوشش پوری کر سکے، آپ پھر بری و ذمہ، آپ بری و ذمہ ہو گئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس کے بوجھ سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، یہ عورتیں ہمارے دو برگزیدہ پیغمبروں کے نکاح میں تھی، لیکن ان پر ایمان نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کیا۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، یہ دو برگزیدہ پیغمبر بھی اپنی بیویوں کو ایک ذرہ برابر قیامت کے دن فائدہ نہیں دے سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، جیسے جہنم میں دوسرے جا رہے ہیں ویسے ہی جہنم میں تم بھی چلی جاؤ۔ تو جہنم کا ایندھن وہ ہٹ درم، وہ ضدی، وہ بیوی بن رہی ہے جو اپنے شوہر کی بات نہیں مان رہی۔ تو اللہ کے بندو، پھر نقصان وہ اپنا کر رہی ہیں۔ اگر آپ کی بات تسلیم نہیں کرتی، آپ کی بات نہیں مانتی، دین کی بات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو نقصان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تربیت کرنی چاہیے۔
جہاں تک ممکن ہو مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو دین کا پابند بنائے، بیوی کو دین کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کرتا رہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے بندو، اگر بیویاں ایک سے زائد تو پھر بیویوں کا یہ حق ہے کہ بیویوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، بیویوں کے ساتھ عدل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا کہ جو تم شادیاں کرنا چاہتے ہو کر لو، 2 کرنا چاہتے ہو 2 کرو، 3 کرنا چاہتے ہو 3 کرو، 4 کرنا چاہتے ہو 4 کرو، آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہو، خوف ہو کہ تم بیویوں کے معاملے میں عدل نہ کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر ایک ہی بیوی، دوسری نہیں۔ عدل کرنا ہے، عدل دونوں کے ساتھ برابری کرنی ہے، تو ایک سے زائد بیوی ہونے کی صورت میں دونوں بیویوں کے ساتھ عدل کرنا، انصاف کرنا ضروری ہے۔ عدل و انصاف کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کوشش کریں ایک جیسا گھر، کوشش کریں آپ لباس دیں ایک جیسے دیں، سہولیات دیں ایک جیسی دیں، ایسا نہ ہو کہ ایک کے ساتھ تو بہت زیادہ پیار اور دوسری کے ساتھ بالکل بھی نہیں، دوسری کے ساتھ بالکل بھی نہیں، ایک کو بہت اچھی سہولیات دوسری کے لیے نہ ہو، تو اللہ کے بندو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان عنده امرأتان فلم يعدل بینہما وجاء یوم القیامہ وشقه ساقط، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ جس کے پاس 2 بیوی، جس نے 2 شادیاں کی، فلم یعدل بینہما، اس نے ان دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کے تقاضے، عدل کے تقاضے پورے نہ کیے، وجاء یوم القیامہ، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، وہ شقہ ساقط، کہ اس کا ایک پہلو جو ہے یہ ختم ہو چکا ہوگا، مانا فالج کا مریض ہوگا۔ فالج کے اندر یہی ہوتا ہے بس اوقات، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، یہی ہوتا ہے کہ ایک سائڈ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ فرمایا کہ یہ فالج کے مرض کے اندر مبتلا ہوگا، اور لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو لہٰذا اللہ کے بندو انصاف کر، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم میں طاقت نہیں کہ بیویوں کے ساتھ انصاف کرو تو پھر ایک ہی رکھو، ایک سے زیادہ شادی نہ کرو۔ ایک سے زائد شادی ہے تو انصاف ضروری ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اللہ یہ میری تقسیم ہے، اللہ یہ میری تقسیم ہے، فیما املک، جس کا میں مالک ہوں، میری بیویاں ہیں، میں نے ہر بیوی کو ایک جیسی سہولت دے رکھی ہے، میں نے ہر بیوی کے حق پورے کیے ہیں، فیما املک، اللہ جس کا میں مالک ہوں، یہ میرے اختیار میں نے کمرے بنا کے دیے ایک جیسے، میں سہولت دے رہا ہوں ایک جیسی ہے، میں ہر ایک کو خرچہ دے رہا ہوں ایک جیسا دے رہا ہوں، اس کا مالک میں ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اللہ اس میں میری پکڑ نہ کرنا جس کا مالک تو ہے میں نہیں، جس کا مالک تو ہے میں نہیں۔ اب اللہ کس چیز کا مالک ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ انسان کے دل کا کنٹرولر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے اس دل کو پھیر دیتا ہے، گھما دیتا ہے۔ اللہ دل کے اندر کسی کی محبت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، تو اللہ یہ تیری طرف سے ہے، میرے اختیار میں تو نہیں، میرے کنٹرول میں نہیں۔ اللہ اس محبت کا مواخذہ نہ کرنا، اس محبت پہ پکڑ نہ کرنا، جس چیز کا میں مالک ہوں اس کے مطابق اللہ میں انصاف برابر کروں۔
تو لہذا انصاف برابر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام میں بیمار، آخری ایام میں بیمار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کہ کل میں کہاں جاؤں گا، کل میں نے کس بیوی کے پاس جانا ہے. تو ازواج مطہرات جو ہیں وہ سمجھ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر جانا چاہتے ہیں. سب نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ٹوٹلی کلی طور پہ اختیار ہے، آپ جہاں رہنا چاہتے ہیں آپ وہاں رہیں. جب تک اجازت نہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، اپنی مرضی سے نہیں. تو انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اللہ کے بندو، ایک سے زائد بیویاں ہونے کی شکل میں لازم ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. اسی طرح بیویوں کا حق یہ بھی ہے، کوشش کریں کہ ان کا تحفظ کیا جائے. اللہ کے بندو، ان کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان کو گھر میں رہنے کی تلقین کی جائے. کوشش یہ کریں بے پردہ ہو کے نکلنا، بن سمر کر نکلنا اللہ کے بندو عورتوں کے لیے بھی قطعاً لائق نہیں، اور پھر یہ مردوں کے حقوق کے بھی خلاف ہے، مردوں کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ کوشش کریں اپنی بیویوں کو پردے کا پابند بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، قل لازواجک و بناتک، آپ اپنی بیویوں کو کہیے، آپ اپنی بیٹیوں کو کہیے، ونساء، اور اسی طرح مومن عورتوں کو کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے گھونگھٹ اپنے چہروں پہ ڈال لیں، اپنے چادروں سے اپنے چہروں کو چھپا لیں. ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات لائق تر ہے کہ ان کو پہچانا جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں، کوئی بازاری عورتیں نہیں. شرافت کا معیار پردہ تھا. اللہ کے بندو، آج یہ بالکل الٹ ہو گیا، یہ بالکل الٹ ہو گیا. خرد کا نام جنو اور جنو کا خرد رکھ دیا. عقل مندی بے وقوفی بن گئی، بے وقوفی عقل مندی بن گئی. جو نہ خوب تھا وہ تدریج خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا سمیر. جو نہ خوب تھا، جو اچھا نہیں تھا، آج اس کو اچھا بنا دیا. آج جتنا لباس مختصر، کہتے ہیں جی بڑی ماڈریٹ ہے، جی بڑی ماڈرن ہے. ماڈرن، یہ ماڈریٹی آ گئی یہاں پہ، یہ جدت آ گئی، جدت. اللہ کے بندو، اس دور کے اندر بھی بے پردگی اس بات کی علامت تھی کہ یہ بازاری عورتیں، شریف زادیاں با پردہ ہوتی تھی، امہات المومنین. اور اسی طرح مومنہ عورتیں قضاء حاجت کے لیے، اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلتی. منافق پیچھے سے آوازیں کستے، منافق پیچھے سے آوازیں نکالتے. اب جب شکایت ان کے پاس لے جائی گئی کہ یہ اس طرح کی تم حرکات کرتے ہو، انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ سمجھا کہ بازاری عورتیں جا رہی. اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنہ عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں، پردہ کریں. ان یعرفن فلا یؤذین، ان کو پہچانا جا سکے اور ان کو کوئی تکلیف نہ دے. کس طرح پہچانی جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں، کوئی بازاری عورتیں نہیں. اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو حکم دے رہے ہیں، بیٹیوں کو حکم دے رہے ہیں، مومنہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، آج دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی وہ جی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، جی آنکھوں کا، سوری دل کا پردہ ہوتا ہے، جی دل میں دل صاف ہونا چاہیے. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل سے کسی کا دل پاک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے گواہی دی وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کیا.
ایمان ان کے دلوں کے اندر رکھا. ان مومنین کی سب سے پہلی جماعت کو حکم دیا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم دو کل المومنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں. اور صحابیات وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ عورتوں کو کہیے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے بندو کس قدر پردے کا اہتمام ہے کہ میرا جنازہ بھی جائے تو وہ رات کی تاریکی میں جائے، کہیں میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. یہ پردے. قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں رکو، اپنے گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے پہلے طور طریقوں کے مطابق بن سمر کر نکلتی ہو؟ نہیں، ایسے نہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ، خبردار ایسا بناؤ سگار نہیں کرنا. بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہر. تو اللہ کے بندو عورتوں کا یہ بھی مردوں پر حق ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، ذمہ دار بنایا. اس کی ذمہ داری کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو کو، یہ سب کو گھر کے اندر رہنے کا پابند بنائے، ان کو با پردہ رہنے کا پابند بنائے. اگر اپنی ضروریات کے لیے باہر بھی جانا ہے با پردہ ہو کے جائے، شرم و حیا کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جائے. بے شرمی والا انداز نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے بندو ایسے بے پردگی والے معاملات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ شرم و حیا کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا لا یاتی الا بخیر، لوگوں شرم و حیا کو اپناؤ. یہ شرم و حیا جو ہے نا، اس کے اندر بلائی ہی بلائی ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی کو شرم و حیا کے موضوع پر درس دے رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرے، بات سن لی کہ یہ اس کو شرم و حیا کے بارے میں بتا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تاہو فإن الحیا من الایمان، فرمایا چھوڑو اس کو، کیا لیکچر دے رہے ہو. فإن الحیا من الایمان، یہ شرم و حیا تو ایمان ہے. جس کے اندر شرم و حیا نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرم و حیا کہ کمواری لڑکی سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام شرم و حیا والے تھے. کوئی ایسا کام جو شرم و حیا کے منافی ہو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، نبی علیہ السلام نہیں کرتے تھے. ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ بتا دیا. فرمایا فتطہری، تو اس سے پاکیزگی حاصل کر. اس نے کہا کیف اصنع بہا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے پاکیزگی کیسے حاصل کروں؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھل کے نہیں بتا رہے، کیونکہ شرم و حیا کا تقاضا تھا کہ اشاروں میں کنائے میں بتایا جائے. آپ پھر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ فتطہری، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، تو طہارت حاصل کر، تو پاکیزگی حاصل کر. اما عائشہ رضی اللہ عنہ قریب بیٹھی فرماتی ہیں میں سمجھ گئی، میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا، میں نے کہا ادھر آؤ میں بتاتا. اب یہ شرم و حیا، اگر اللہ کے بندو حیا انسان کے اندر نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایمان کا بیڑا غرق ہے. تو لہٰذا کوشش کریں اپنی بیویوں کا یہ حق بھی پہچانے. ان کو اگر ضرورت سے باہر جانا پڑتا ہے ان کو باپردہ بھیجیں. اللہ کے بندو بے پردگی نہیں، بے پردگی نہیں. اگر ایسا ہوگا تو یاد رکھیے قیامت کے دن پکڑے جائیں. تو عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کریں. نمبر 1، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اچھے رویے اپنائیں. غلطیاں ہو جاتی ہیں خواتین سے، دین نے بار بار کہا درگزر کرو، معاف کرو، معاف کرو. ان کے ساتھ درگزری والا معاملہ کریں. کوشش کریں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ناجائز تنگ نہ کریں. ناجائز تنگی دین اسلام منع کرتا ہے. اسی طرح ان کی اچھی تربیت کریں،
ایک سے زائد بیویاں ہیں تو عدل و انصاف ہونا چاہیے. اللہ کے بندو اسی طرح ان کو پردے کا پابند بنانا چاہیے کہ آپ پردے سے رہیں, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یقیناً یہ عورتوں کا حق بھی ہے, آپ کا فرض اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.